میں فاریہ چوہان، میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والے تمام فنڈز میرے چچاؤں نے میری ماں سے ہتھیا لیے تھے اور ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آ گئی، مگر جلد ہی ممانی کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر انہوں نے بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں سے کہا کہ اسے کسی ہجڑوں کی گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑاؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے خود سے جدا نہ کر سکی اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی جس کا نام عارف تھا اس کو ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں 1-2 بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی مجھے میری ماں پھر ساتھ لے کر گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ماں عارف سے ملتی بھی تھی یا نہیں، وقت یوں ہی گزر گیا۔ میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ میں جب بیچلر تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنے اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے اعجاز علی بٹ سے محبت ہو گئی۔ اعجاز علی بٹ کے کہنے پر میں نے ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات کو رد کر دیا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی اور آخرکار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بٹ سے میں نے عدالت میں نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بٹ کے والد صاحب کا نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں بہت بڑا بزنس تھا۔ میں اعجاز علی بٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی اور پھر پلٹ کر ماں کی خبر تک نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے ایک میری پرانی جاننے والی اچانک سے مل گئی جن کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی تھی۔ میری تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں ان کے گھر بطور ملازمہ کام کر چکی تھی۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر نہ پچھتائی تھی، مگر رابعہ سے ملنے کے بعد صرف پچھتائی نہیں بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے بعد ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اس کی اپنی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایات کے متعلق بھی بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ تمہاری ماں اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں نے عارف کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تمہاری ماں کی یہ کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے ٹرانسجینڈر بیٹے کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریڑھی لگوا کر دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا حرام کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے شادی بیاہ کے فنکشن پر ناچنا شروع کر دیا۔ ناچ گا کے کمائے گئے پیسے سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگ لی، جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور عارف شفٹ ہوئے تھے، وہاں کے چند اوباش لڑکوں نے عارف کو لالچ دیا کہ آج رات ایک بہت بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کے ڈانس دکھاؤ اور 2-3 لاکھ روپے آسانی سے کماؤ۔ عارف نے ان اوباش لڑکوں کی بات مان لی۔ انہوں نے عارف کو بہلا پھسلا کر دور ویرانے میں لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور ثبوت مٹانے کے لیے عارف کو زندہ جلا ڈالا۔ ادھر جب عارف کی موت کی خبر 3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو وہ بیچاری صدمے سے اللہ پاک کو پیاری ہو گئی۔ عارف کی لاش ایک فلاحی ادارے کو سپرد کر دی گئی، جبکہ تمہاری ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری میرے والدین نے لے لی۔ تمہارے ماموں کی فیملی سے اطلاع کے باوجود بھی تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ رابعہ کی یہ باتیں سن کر میں رونے لگی۔ میں نے سہارے کے لیے رابعہ کے کندھے پر سر رکھنا چاہا تو رابعہ نے میرا سر جھٹک دیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو دیکھا میری بیٹی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری بیٹی نے پولیس بلا لی، مجھے گرفتار کر لیا۔ وہیں میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹ قرار دے دیا۔ میرے بیٹوں میں سے بھی کوئی میری حمایت کے لیے سامنے نہ آیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا جہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ اسی دوران میرے شوہر فوت ہو گئے اور مجھے شوہر کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔
شوہر کی موت کے بعد کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ اب میں ایک عرصے سے اولڈ ہوم میں ہوں۔ شاید مرنے کے بعد بھی میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلم ہونے کے باوجود بھی مجھے عیسائی انداز میں دفنا دیا جائے گا۔ میری لاکھ منتوں کے بعد ایک دو بار آبیہ مجھ سے ملنے بھی آئی، مگر اس بار اس نے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں اب یہاں اپنی آخری سانس تک قیدی بن کر رہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر کوئی مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے گی تو میری میت ان کے حوالے کر دی جائے گی، نہیں تو ادارے کے رواج کے مطابق مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام پر فقط اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو اپنی محبت کو چھوڑ دیں۔